اگر آپ اس کو پشتون اور نان پشتون کی ڈیبیٹ سے ہٹا دیں اور پاکستان کا ایک حصہ تصور کر لیں جس کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں، اس کی تعداد کے بارے میں بھی نہ جائیں، 2 ہیں یا 200 ہیں، تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جس وجوہات کی بنیاد پر یہ ہو رہے ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں؟ تو اس کو نان پشتون کی ڈیبیٹ بن جائے۔ آپ پوائنٹ اور آپ اندر کم کیجئے۔ طلعت صاحب ایک بات ہوتا ہے، آپ پوری قبائلی بلٹ میں دیکھیں کہ وہاں کتنی سکول ہیں، کتنے کالجز ہیں اور کتنی یونیورسٹیز ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے یہ دوست ہے جو کہ اس پہ کام کرتے ہیں، اس کو یہ بات بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے، حکومت کے سامنے لانی چاہیے کہ ہماری پوری، یہ سلیم صاحب تو اس کی بہت زیادہ جانتے ہیں کہ وہاں سکول کیسے سکول ہیں، اس سے پہلے کیسے سکول تھے کہ ٹیچر ہفتے میں ایک کلاس لگاتا ہے، اسٹوڈنٹ سکول جاتا نہیں ہے، اس کی حاضری لگتی ہے، امتحان میں جو ہے نا جو ایگزام ہوتا ہے وہ اشر ہوتا ہے اور اس نقل سے آپ کس قسم کی قوم کو کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس کے باوجود ہماری قبائلی انتہائی سیولائزڈ ہے۔ وہاں آپ دیکھیں جی، مجھے 2004 جو آپریشن مطلب اس کی وجہ سے ہمارا پوری سوسائٹی تباہ برباد ہو گئی، اس سے پہلے بتائے کتنے مرڈر ہوئے قبائل میں، ان سے پہلے بتائے کتنی انسانی حقوق کا مسئلہ ہوا ہے۔ رپورٹ نہیں ہوتے تھے نہیں، رپورٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ بتا رہا ہوں، رپورٹ نہیں ہوتے۔ پاکستان بھر میں یہی ہے، پاکستان بھر میں جو پنجاب کے اندر جو اسٹوڈنٹس بچے قتل ہو رہے ہیں یا ٹیچرز کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں، یہ پہلے بھی ہوتے تھے، رپورٹ اب ہونے شروع ہوئے ہیں، آپ کو نظر اس وجہ سے زیادہ آتے ہیں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں پہلے نہیں ہوتے تھے، ڈاکومنٹ نہیں۔ سر جی میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہاں ہمارا جرگہ اتنا سٹرانگ ہے کہ آپ اگر کسی کی غریب اور جو مطلب آپ کہتے ہیں کمزور لوگ، جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا کسی بلا وجہ آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے، جرگے میں وہ جاتا ہے اور جو زوراور ہے اس کو جرگے میں بلا کے اس کو کہتا ہے کہ تم نے غلطی کیا۔ اور جگہ یہ تصور نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، ہمارے انگلینڈ میں جیسے صاحب کو سن کے کم ٹو یو بیکاز جرگے کو ذرا یو ہیو ٹو ٹیل اس کہ واٹ از ہیپننگ۔ جی یہ جو ہے نا آج کی بات وہ ان رسومات کے بارے میں ہے۔ جی بالکل، یہ ناپسندیدہ رسومات ہیں، ان کو کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اصولی طور پہ اس پہ اتفاق کر کے دن وہ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں آج بہت سے مقرروں نے یہ بات مانی ہے کہ یہ رسومات ہیں، لیکن پہلے وجہ یہ تھی کہ غربت بہت زیادہ تھی، تو غربت کی وجہ سے لوگ یہ ان روایات کو یہ جو یہ ولورہ اور یہ جو ہے وغیرہ یہ سارے پیسوں کے لیے کرتے تھے۔ مین جو بات ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، غربت کو ختم کریں اور ایجوکیشن کو عام کریں۔ جب غربت ختم ہوگی، ایجوکیشن عام ہوگی، لوگوں میں اویئرنیس آئے گی۔ جب یہ پرانے اس قسم کی رسومات یہ لوگ پسند نہیں کرتے لیکن مجبوراً ان کو کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اس میں پیسہ انوالو ہے، تو جب پیسہ ان کو روزگار ملے گا، ایجوکیشن آئے گی، بری چیز کو برا کہنا شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ جو بری چیز کو برا نہیں کہہ رہے وہ غریب ہے ہی نہیں، یہاں جو موجود ہیں وہ اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، اور جو غریب ہے وہ سب سے پہلے مانتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک آئیڈیل سسٹم کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی یہ مطلب ہم نے اپنے آپ کو یہاں پیش اس طرح سے نہیں کرنا کہ ایک آئیڈیل سسٹم سے ہم اٹھ کر آ رہے ہیں اور ایک آئیڈیل سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، ورنہ پھر بحث کی گنجائش رہ نہیں جاتی، تو پھر تو ہم کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ نوید شنواری کی جو یہ 1 سال کی کوشش رہی ہے اور سلیم صافی جو بات کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، پھر تو میرے خیال میں بے معنی ہے ساری بحث۔ لیکن میرا رسپانس ان کی طرف تھا، اجمل صاحب کی طرف، کہ دیکھیں یہ صرف غربت، آپ اس کو ایک آپ کو ملٹی کازل اس کا دیکھنا پڑے گا، روٹس کیا ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قتل ہوا تھا ہنا جیلانی کے دفتر میں، ایک بچی کا، سامیہ سرور اس کا نام تھا، جن کے والدین جو تھے پشاور کے بہت اچھے گھرانے کے تھے۔ والد صاحب جو تھے چیمبر آف کامرس کے صدر تھے اور والدہ جو تھی وہ گائنیکالوجسٹ تھیں۔ انہوں نے غیرت کے نام اپنی بیٹی کو قتل کروایا تھا۔ جی ہاں، تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ غربت۔ یہ غربت اگر ہے تو غربت ذہنی غربت ہے، بینکرپسی ہے۔ جی وہ سوارے والی بات نہیں تھی، سوارا نہیں تھا، یہ غیرت کی بات نہیں، غیرت that is we are talking about tribal customs which are oppressive, so it doesn't matter, no, let's not split hairs about it. جی اس میں دلت صاحب میرے خیال میں ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم کچھ تو ایک بڑے سمپلسٹک اپروچ یا ایک ایکسٹریم یا دوسرے کا اپنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ صرف پختونوں میں ٹرائبل ایریا میں ہیں تو وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ سندھ میں اور پنجاب میں ایسی رسمیں ہیں کہ وہ اور اس سے جو بہت زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے
کہ نہیں پختون سوسائٹی میں کچھ بھی نہیں، تو میرے خیال میں وہ بھی پختونوں کی محبت میں کر رہا ہو لیکن پختونوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر میرا بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، تو میں اگر اس کی دلجوئی کے لیے اس کو شاباش دیتا رہوں تو اس وقت وہ خوش ہوگا، ٹھیک کہے گا کہ میرا باپ یا میرا بھائی جو ہے میرے ساتھ بہت، لیکن الٹیمیٹلی اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہماری سوسائٹی کے ایک پختون ہونے کا اور پختونوں کا لور ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو ہم ان کا ذکر کریں، ان کا اعتراف کر لیں۔ مگر ہم یہ انٹرنیشنل گیم کی بھی بہت ذکر کرتے ہیں نا، لیکن اس میں ہماری اپنی بھی تو غلطی ہے نا۔ روس آیا تھا لیکن افغانستان میں کچھ پختون افغانوں نے، نجیب اس کے ساتھ تھا استاد، امریکہ آیا تھا تو گلبدین حکمتیار اور انہوں نے اپنے آپ کے کاندھے پیش کیے تھے۔ اس وقت بھی پاکستان اچھا یہی میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں حکمتیار اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات مانتا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں موم کی ناک ہے کیا کہ ادھر کرتے ادھر ہو جاتے ہیں۔ ان کو تو لے کے اب طلعت زاہد صاحب اتنے سادے لوگ نہیں، آپ کو پتہ طلعت صاحب کسی کہنے پہ ایسے نہیں چلتے۔ طلعت صاحب اس پختون سے بڑھ کر بے غیرت اور بے شرم اور کون ہو سکتا ہے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اپنے افغانی اور پختون کو مارتا ہے؟ لیکن کیا ہے بہت سارے لوگوں نے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ نہیں پختونوں میں کوئی بے غیرت نہیں ہے، تو خود جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو اسٹیبلشمنٹ نے یوز کیا ہے، تو میں اعتراف کر رہا ہوں کہ ہاں پختونوں میں ایسے ضمیر پروش ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو تنازع ہے، یہ ابھی جو بات کی جا رہی ہے، یہ تھے کسی زمانے میں پختونوں کے اقدار۔ 70 سالہ خاتون کو قبائلی علاقوں میں ذبح کیا گیا ہے اس دوران، یہ پختونوں کی روایت تھی۔ اب میں اس سے کیوں انکار کروں؟ بیت اللہ محسود بھی پختون ہیں، اسفندیار ولی خان صاحب بھی پختون ہیں، حامد کرزئی بھی پختون ہیں، ملا عمر بھی پختون ہیں۔ یہ تو کول بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس وقت ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری، جب ہم آ جاتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو ہماری روایات اور یہ جرگہ، میں اسد بھائی سے بڑے یعنی عجز کے ساتھ کہ چلو عمران خان صاحب تو ہیں، میں اکثر ان سے کہتا بھی ہوں کہ بھئی آپ اس وقت 80 کے لگ بھگ وزیرستان میں گئے تھے، اب یہ وزیرستان نہیں ہے، تو اسد بھائی تو پختون ہے، یہ تو کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ آج جرگے کی کوئی حیثیت نہیں ہے قبائلی علاقوں میں۔ جرگہ جن پلرز پہ کڑا تھا، ملک تھا، اس ملک کی وہ حیثیت ہی نہیں رہی، اس کی جگہ تو ملیٹنٹ نے اور میجر نے لے لیا، یا مار دیا ہے اس کو، یا مار دیا یا وہاں سے نکال دیا، یا اس کا دوسرا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اس کے بیک پہ ہوتی تھی۔ وہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اب کدھر ہے؟ ادھر تو اب یا ملیٹنٹ کی۔ آپ مجھے بتائیں، اس روز جو نارتھ وزیرستان سے آئے اور ان کی حکومت میں آئے اور پورے جیل کو توڑوا کے لے گئے، اور مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی، چلو کوئی جرگہ جا کے ان سے لے آئے نا ان قیدیوں کو، تو یہ خواہ ہم اس ماضی میں رہ کے کہ نہیں جی وہ جو جرگہ ہے اور اس کے فیصلے سے سری منہ انحراف نہیں کیا۔ اچھا، پھر یہ جو میں کہتا ہوں نا ایکسٹریم پہ، میں نے سٹل ایریا میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے سورا وغیرہ کیا ہے، لیکن یہ بھی تو قبائلی ہے نا، یہ قبائلی علاقے کا لکھ پڑ گیا، اس کا شعور وہ ہو گیا، اس کے پاس دوسری، یہ آج سورا اور ان چیزوں کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کو کسی قومیت، کسی علاقے تک مخصوص کرنا اور محدود کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن اس کو نیگیٹ کرنا اور یہ کہ میری سوسائٹی میں کوئی خامی نہیں ہے، ادھر خواتین کو، یہ چلو یہ تو انڈیویجول کیسز ہوں گے جو فریال صاحبہ بتا رہی ہیں، لیکن خواتین کو جائیداد میں حق نہ دینا، یہ تو پورے بیلٹ میں ہے نا، وہ تو اسد صاحب بھی مان رہے ہیں، وہ کوئی کم ظلم ہے۔ جب ایف سی آر کی ریفارمز ہو رہی تھی، میں ساری ایجنسیوں میں گیا، بڑے بڑے جلسے کیے، وہاں بڑے بڑے اسی طرح جیسے آج تقریریں ہوتی رہیں ویسی تقریریں ہوتی رہیں، تو سب سے پہلے آ کے کہتے تھے کہ ہمیں اسلامی شرعی نظام چاہیے۔ میں نے کہتا تھا ٹھیک ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اسلامی شرعی نظام ہو، لیکن آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، آپ کو بچیوں کو جو ہے وہ شریعت کے مطابق حصہ دینا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ ہم رواج کریں گے، باقی اسلام کریں گے۔ پاکستان، اچھا مجھے یہاں پہ ذرا بریک لینے دیں، اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو جرگے کے ذریعے پھر تبدیلی ہوگی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جرگے کے پلرز ہی سارے تباہ ہو گئے ہیں، قانون سازی کے ذریعے ہوگی، صدر صاحب کے ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی دستور آئے گا، سیاسی طور پر مہم چلانی پڑے گی۔ آج تقریر میں یہ بھی کہا گیا کہ خواتین جو ہیں ہر وقت جس طرح انہوں نے کہا تھا، ان کے الفاظ میں چھم چھم کر کے اگر روتی رہیں گی تو بات نہیں بنے گی، اور یہ قرم ایجنسی سے کہہ رہے تھے، ان کو بھی منظم ہونا پڑے گا۔ تو خواتین کے خلاف رسوم کے لیے جو محاذ بننا ہے، اس کے بہت سارے ایلیمنٹس کیا ہیں، یہ ہم اگلی نشست میں کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری طرف سے آج یہی کچھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔